ایک بات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے۔ ساڑی تا جی سندا ہی کوئی نہیں، یہ عام لوگ جی ساڑی تا رب سندا ہی کوئی نہیں، اور جو بیچارے ان پڑھ لوگ پیر سائیں تواڈی رب موڑ نہیں سکتا، ساڑی سندا کوئی نہیں، یہ اس سے بھی آگے چلے جاتے۔ او بھائی اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے سن لے، لیکن رب سب کی سنتا ہے، یہ یہاں بتانا ہے۔ وَإِذَا ان نہیں، ان شرط ہے اور اذا ظرفیت ہے، تو ان کی بجائے اذا سے ایک دم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اذا سألک، عنی پہلے ہونا چاہیے، عبادی بعد میں ہونا چاہیے۔ جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، اللہ کو صحابہ نے سوال کیا، یسألونک یسألونک یسألونک، کتنا قرآن میں ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لہم۔ جتنے بھی صحابہ نے سوال کیے وہ آئے ہیں یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یا حبیبی یا محمد قل، آپ کہیے، یہ جواب ہے۔ یہ سارے قرآن میں طرز ہے، کوئی 14 کے 18 دفعہ یسألونک کا لفظ آیا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کدھر ہے، قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں۔ تو اس پر آیت یوں اترنی چاہیے تھی، یسألونک عنی، جیسے باقی آ رہا ہے سارے سوالوں کا جو لفظ آیا ہے یسألون، آپ سے پوچھتے ہیں، تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا آپ سے پوچھتے ہیں عنی، میرے بارے میں، قل، تو آپ کہیے ہوا قریب، کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ، یسألون کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جواب ہے، بعد میں بدل سکتا ہے۔ یسألونک عن کذا قل ہوا، تو یسألونک اور قل ہوا میں حتمی نہیں ہے، ابھی یہ بات ہے، کل کو بدل بھی سکتی ہے۔ اذا کا مطلب ہے کہ یہ ابدی جواب ہے، یہ جواب قابل تبدیل نہیں ہے، یہ آگے جو جواب آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب سنو، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عنی، اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور اپنے بندوں کو پہلے ذکر کیا۔ اذا سألک الناس المؤمنون، یہ آ سکتا ہے نا، العباد، اذا سألک العباد، کیا کہا عبادی، اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا، اللہ کہ تم تو ہو ہی میرے بندے، میرے بارے میں اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور عبادی کو پہلے ذکر کیا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آگے، جو فإنی قریب، میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد صاحب سے کہ مولوی عدنان کدھر ہیں، تو مولوی شاہد صاحب کے ذمہ ہے جواب دینا کہ جی یہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد مولوی عدنان کدھر ہیں، تو مولوی شاہد کے جواب دینے سے پہلے مولوی عدنان کہ جی میں ہوں، کوئی فرق ہوگا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، شیخ رمزی واضح کرے تو کرے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو واضح کیسے کروں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھ رہے ہیں رب کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں لا کر کہتا ہے کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں
تو میرے نبی آپ ہٹ جائیں، میں جواب دیتا ہوں، میں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں، شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کیسے کہتے ہو کہ میں تمہاری سنتا نہیں؟ اجیب دعوتاً، دعوت الدع، دعا دع بار بار پکارنا، اور دعوتاً ایک دفعہ پکارنا۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو زندگی میں جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو، میں اس کی دعا پر بھی لبیک کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نہیں میں سنتا ہوں، تم سنانے والے بنو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ کوئی مانگنے والے تو بنو۔ اور میں قربان جاؤں، اس نے مانگنے کے لیے تقوی نہیں مانگا۔ کتنی عجیب بات۔ اللہ کو پتہ ہے ہر آدمی تو تقوی والا نہیں ہو سکتا، نہیں، اور ہر آدمی علامہ بھی نہیں ہو سکتا، تہجد گزار بھی نہیں ہو سکتا، نمازی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک کام ہر آدمی کر سکتا، اللہ نے وہ لگا دیا۔ مسلمان ہونا بھی نہیں لگایا، مسلمان ہونا بھی، ہندوؤں کو کوئی اور رب دے گا، ان کو تو اللہ ہی دے گا۔ تو میں قربان جاؤں، کہتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بس مجھے آنسو بہا کے دکھا دے، پھر تو ہندو ہے، سکھ ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، آ جاؤں گا، میں آ جاؤں گا۔ سب کی سنتا، اجیب الدعوت الداع، ایک دفعہ بھی جو زندگی میں پکارتا ہے نا، اذا دعان، جب جس وقت اس کی زبان سے یا اللہ نکلے گا، میں لبیک کہتا ہوا ہوں۔ تو اس آیت میں بڑی تسلی اللہ نے دی ہے، بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے، صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مخلوق سے مت مانگو، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو۔ اللہ نے خوبصورت مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، اگر یہ ایک مکھی بنا کے دکھا دیں تو میں نہیں چھاڑ دے، نہ تو کل مانگ لے۔ ارے یہ مکھی کی ایک ٹانگ نہیں بنا سکتے، تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان سے مانگو، اس سے مانگو جس نے انہیں بنایا۔ تو اس آیت میں اللہ نے بڑی تسلی دی ہے کہ تم مانگنے والے رو دھو کے میرے سامنے رونا سیکھ لو، کر دوں، مضطر بن کے دکھا دو۔ جیسے ہمارے ہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہاتھ ادھر ہوتے ہیں اور گا گا کے ربنا آتنا، یہ دعا ہے؟ یہ تو دعا کا مذاق ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور پیچھے نمازیوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا تو ایک پکار، ایک فریاد ہے، عرش کو ہلا دے، اگر کوئی تڑپ کے اللہ کو دکھا دے تو۔ اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات آئی ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بس یہ